ایک ایسی سرزمین جہاں صدیوں تک ایک ایسا بادشاہ حکومت کر رہا تھا جو صرف تاج و تخت کا مالک ہی نہیں تھا بلکہ خدا کو کہلوانے کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ وہ غرور سے کہتا تھا، میں ہی تمہارے سب سے بڑا رب ہوں، تم سب کا۔ ایک ایسا ظالم حکمران جس کے سامنے لوگ چلتے نہیں تھے بلکہ خوف کے مارے سر جھکا کر رہتے تھے۔ دوستو، سورۃ بقرہ کی کہانی بہت ہی خوبصورت ہے۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی کہانی کا ایک منظر آپ کے ساتھ پیش کرنے جا رہی ہوں جو کہ بہت سارے لوگوں نے پسند کی ہے۔ یہ ویڈیو میری YouTube پر لازمی ہے۔ اس منفرد بادشاہ کی کہانی ہے جس کی نیند خوف خواب نے چھین لی تھی۔ خطرناک خواب نے۔ وہی بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، مگر جب موت اس کے سامنے آئی تو وہ پانی کے ایک معمولی قطرے کا بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ناپاک جسم کو زمین میں دفن ہونے سے بھی روک دیا اور اسے قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ مصر اس زمانے کی سب سے طاقتور مالدار سلطنت تھی۔ دریائے نیل کے کنارے سے آباد وہ شہر جہاں کھیت سونا اگانے لگی تھی، بازار دولت سے بھرے رہتے تھے اور محلات پتھروں سے نہیں بلکہ غرور اور تکبر سے تعمیر کیے گئے تھے۔ اور انہی محلات کے درمیان ایک شخص تھا، فرعون، جس کا نام تھا فرعون، جو اپنے آپ کو رب کہلانے کے دعوے کرتا تھا۔ اس کا حکم صرف قانون نہیں تھا بلکہ لوگوں کا عقیدہ بن چکا تھا۔ لوگ صرف اس کی اطاعت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ اس پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ اعلان کرتا تھا، میں ہی تمہارا سب سے بڑا ہوں، اور پورا مصر خوف کے مارے خاموش رہتا تھا۔ لیکن اسی چمک دمکتے مصر کے اندھیروں میں ایک ایسی قوم بھی تھی جو روشنی کی منتظر تھی۔ وہ تھی بنی اسرائیل، جنہیں غلام بنا دیا گیا تھا۔ ان کے مرد دن بھر مشقت کرتے تھے، بھاری پتھر اٹھاتے تھے اور محلات تعمیر کرتے تھے، جبکہ رات تھکے ہارے زمین پر گر جاتے تھے۔ فرعون جانتا تھا کہ اگر کسی قوم کو کمزور اور بے بس بنا دیا جائے تو وہ کبھی تخت و تاج کے لیے خطرہ نہیں بن سکتی، مگر اللہ کی تدبیر سب تدبیروں سے بہتر ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ٹک ٹاک کو فالو کریں اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔